بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صورتیں جن میں روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا۔ نمبر 2، کسی عذر سے رگ کے ذریعے گلوکوز چڑھوانا۔ نمبر 3، سخت ضرورت کے وقت خون چڑھوانا۔ نمبر 4، طاقت کا انجیکشن لگوانا۔ نمبر 5، ایسی آکسیجن دینا جو خالص ہو اور اس میں ادویات کے اجزاء شامل نہ ہو۔ نمبر 6، کلی کرنے کے بعد منہ کی تری نگلنا۔ نمبر 7، اپنا لعاب دہن جو اپنے منہ میں ہو نگل لینا، البتہ اسے منہ میں جمع کر کے نگلنا نہیں چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 8، ضرورت کے وقت کوئی چیز چکھ کر تھوک دینا۔ نمبر 9، ناک کو اس قدر زور سے سڑک لینا کہ حلق کے اندر تک چلی جائے۔ نمبر 10، دانت اس طرح نکلوانا کہ روزہ بے خطر ادا ہو جائے اور خون حلق میں نہ جائے۔ نمبر 11، دانتوں سے نکلنے والا خون نگل لینا بشرطے کہ وہ لعاب دہن سے کم ہو اور منہ میں خون کا ذائقہ معلوم نہ ہو۔ نمبر 12، نکسیر پوٹنا جس کا خون پیٹ میں نہ جائے۔ نمبر 13، چوٹ وغیرہ کے سبب جسم سے خون نکلنا۔ نمبر 14، کسی زہریلی چیز کا ڈسنا۔ نمبر 15، مرگی کا دورہ پڑ جانا۔ نمبر 16، بواسیر کے مسوں کو جن کا محل عموماً پخانہ کی جگہ کا کنارہ ہوتا ہے، طہارت کے بعد اندر دبا لینا۔ نمبر 17، حلق میں بلا اختیار دھواں، گرد و غبار یا مکھی وغیرہ چلا جانا۔ نمبر 18، بھول کر کھانا پینا یا بھول کر بیوی سے صحبت کرنا۔ نمبر 19، اگر جماع کا اندیشہ نہ ہو تو بیوی سے بوس و کنار کرنا۔ نمبر 20، سوتے ہوئے احتلام، غسل کی حاجت ہو جانا۔ نمبر 21، کان میں پانی ڈالنا یا بے اختیار پانی کا چلے جانا۔ نمبر 22، خود بخود قے آ جانا۔ نمبر 23، آنکھوں میں دوا یا سرما لگانا۔ نمبر 24، مسواک کرنا۔ نمبر 25، سر اور بدن میں تیل لگانا۔ نمبر 26، عطر یا پھولوں کی خوشبو سونگھنا۔ نمبر 27، دونی دینے کے بعد اگربتی اور لوبان کی خوشبو سونگھنا جبکہ ان کا دھواں باقی نہ رہے۔ نمبر 28، رومال بھگو کر سر پر ڈالنا اور کثرت سے نہانا۔ نمبر 29، بچے کو دودھ پلانا۔ نمبر 30، پان کی سرخی اور دوا کا ذائقہ منہ سے ختم نہ ہونا۔ نمبر 31، ایک مستقل بیماری ہے جس میں پیپ منہ میں پیدا ہوتی ہے، اس سے بچنا مشکل ہے۔ پیپ کی مقدار بھی کم اور تھوک سے مغلوب ہوتی ہے، اس لیے روزہ فاسد و مکروہ نہیں ہوگا۔ نمبر 32، اگر روزہ دار کو صبح صادق کے بعد ڈکاریں آتی ہے اور اس کے ساتھ پانی آتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ بدستور برقرار رہے گا۔ نمبر 33، اگر روزے کی حالت میں خود بخود حلق کے اندر مکھی چلی گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ اگر کوئی شخص قصداً ایسا کرے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 34، روزے کے دوران ناخون کاٹنا جائز ہے،
اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ وہ 34 مسئلے تھے جن صورتوں میں روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔